محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یہ کیسے پہچانا جائے کہ یہ اللہ کا ماننے والا ہے، یہ اللہ کا ماننے والا نہیں ہے؟ نامان کو ماننے والے سے کیسے ممتاز کیا جائے؟ مشرک کو موحد سے کیسے ممتاز کیا جائے؟ گنہگار کو نیک انسان سے کیسے ممتاز کیا جائے؟ نبی کی محبت کا دم بہنے والے کو نبی کی محبت کا دم نہ بہنے والے سے کیسے ممتاز کیا جائے؟ دعویٰ کہنے والے تو بہت ملیں گے، اسلام کا دم بہنے والے تو بہت ملیں گے، اسلام کا نام لینے والے تو بہت ملیں گے، قرآن کا دعویٰ کہنے والے تو بہت ملیں گے، قرآن کے عشق کا دم بہنے والے تو بہت ملیں گے، اللہ کی محبت کا دعویٰ کہنے والے تو بہت ملیں گے، اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کہنے والے تو بہت ملیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کہنے والے ایک نہیں ہزاروں ملیں گے۔ اس دنیا میں کیسے پتہ لگایا جائے گا کہ یہ نبی کا عاشق، نبی کا دیوانہ، نبی کا مستانہ ہے یا نہیں ہے؟ بڑا آسان ہے یہ نسخہ، اور بڑا آسان ہے اس چیز کو پتہ لگانا، کون نبی کا عاشق ہے، کون نبی کا عاشق نہیں ہے۔ زبانی دعویٰ کہنے والا تو ہے لیکن نبی کی سنتوں کو اپنانے والا نہیں ہے، وہ نبی کا عاشق نہیں ہے۔ وہ نبی کی محبت کو دم بہنے والا ہے، نبی کی محبتوں پر عمل کرنے والا نہیں ہے۔ نبی کی سنتوں پر جتنا عمل کرنے والا ہوگا اس کو نبی کا اتنا ہی بڑا عاشق اور پروانہ اور مستانہ کہا جائے گا۔ نبی کے مستانے، نبی کے پروانے، نبی کے جانثار کل بھی تھے۔ اس دور میں کیسے پتا چلا کہ یہ نبی کے عاشق ہیں، یہ نبی کے عاشق نہیں ہے؟ ان کی عملی زندگی سے پتا چلا۔ جس کی عملی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کھری اتر رہی تھی، وہ نبی کا عاشق تھا، ورنہ تو قرآن نے صاف صاف اعلان کر دیا ہے، یہ لوگ جو تمہاری مجلسوں میں دعویٰ کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں، یہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ لوگ جو اپنے کو محمد الرسول اللہ کا غلام بتا رہے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کے غلام نہیں ہے۔ ان کا عمل جدا گانا ہے، ان کی طرز زندگی جدا گانا ہے ہمارے نبی کی طرز زندگی سے۔ تو دعووں سے کام نہیں چلے گا، جتنا نبی کی سنتوں پر جتنا کوئی عمل کرنے والا ہوگا وہ اتنا ہی بڑا عاشق ہوگا۔ لیکن دوست اور بزرگوں، یہ سب چیز محبت سے پیدا ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمیں محبت ہوگی تبھی تو ہم ان کی تابعداری کریں گے۔ اگر آپ سے محبت نہیں ہے، ہم تابعداری نہیں کر سکتے، آپ کی سنتوں پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو اگر کسی کی تابعداری میں کمی ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا وہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ ہاں بات یہی ہے۔ تابعداری میں اگر کمی ہے تو سن لو، تو نبی کا عاشق نہیں، میں نبی کا عاشق نہیں۔ اور اگر تابعداری پر کھرا اتر رہا ہے، نبی کا عاشق ہے، نبی کا مستانہ ہے۔ محبت تجھ کو خود ہی بتلا دے گی آداب محبت کیا ہے۔
محبت کرو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ محبت تمہیں تابع داری پر چلائے گی، اور تم نبی سے عشق کرتے ہو، نبی سے محبت کرتے ہو، اس کا پتہ بھی تمہاری تابع داری سے چلے گا، ورنہ تو زبانی محبت رہ جائے گی، دعووں کی محبت رہ جائے گی، اندر سے بھی ماننا پڑے گا، دل سے محمد الرسول اللہ کو رسول اللہ، زبان سے بھی ماننا پڑے گا محمد الرسول اللہ کو رسول اللہ، تب جا کر عاشق رسول بن سکتے ہو، اس کے بغیر نہیں بن سکتے۔ یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ اللہ کا ماننے والا ہے، اللہ کا ماننے والا نہیں ہے؟ اس کی طرز زندگی کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس کی عبادت میں کھوٹ ہے، کمی ہے، شرک کی آمیزش ہے، تو یہ اللہ کا ماننے والا نہیں ہے۔ محبت کا دم بہنے والے تو بہت ملے گے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر شرک مل گیا ہے، کتنا ہی دعویٰ کرتا رہے تو اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ کوئی شرک کرتا ہے بتوں کو پوج کر، کوئی شرک کرتا ہے پتھروں کو پوج کر، کوئی شرک کرتا ہے قبروں کے سامنے اپنے سروں کو جھکا کر، یہ نبی کا عاشق نہیں ہے، یہ اللہ کا ماننے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ کا ماننے والا ہوتا اپنے سر کو کسی کے سامنے بالکل بھی نہ جھکاتا۔ قبروں کے سامنے سروں کو جھکانے والا یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، یہ اس پیر کا بندہ بن رہا ہے، اس پیر کے سامنے اپنے سر کو جھکا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سر جھکا کر دیکھ، اگر تیرے سر کو دبا کر نہ رکھ دیا، آج بھی اللہ کے نبی کی قبر پر کوئی اپنے سر کو جھکا نہیں سکتا۔ یہ بہت بڑا اپنے آپ کو عاشق سمجھ رہا ہے، پیروں پر چادریں چڑھا کر اپنے آپ کو عاشق رسول سمجھتا ہے، پیروں پر اپنے سروں کو جھکا کر اپنے آپ کو عاشق رسول سمجھتا ہے۔ بتا کس صحابی نے پیروں پر چادریں چڑھائی تھی؟ کون سے صحابی نے اپنے سر کو پیروں کے سامنے جھکایا تھا؟ جب بات یہی ہے تو پیروں کے سامنے سر جھکانے والا، پیروں سے بچے مانگنے والا، یہ اللہ کا فرمانبردار نہیں ہے، یہ اللہ کا ماننے والا نہیں ہے، یہ مشرک ہے، یہ شرک کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دم بھر رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے نبی کا عاشق ہوں، نبی کا مستانہ ہوں۔ عملی زندگی کو دیکھیں گے ہم تیری، تو دعویٰ کر رہا ہے کہ نبی کا عاشق ہوں، ہم تیری اداؤں کو دیکھیں گے، ادائیں وہ نہیں ہے جو نبی کی تھی، وہ جھوٹا عاشق ہے، یہ جھوٹا دم بھر رہا ہے، یہ جھوٹا عاشق ہے۔ اگر بات یہی ہے کہ تو اپنے آپ کو نبی کا عاشق، نبی کا مستانہ اور پروانہ کہتا ہے، تو پھر شادی بھی نبی کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر تو اپنے آپ کو نبی کا عاشق کہتا ہے، تیری زندگی کی خوشی بھی نبی کے مطابق ہونی چاہیے، تیری غمی بھی نبی کے زندگی کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر اس کے خلاف ہے تو پھر نبی کا عاشق نہیں ہے۔ اگر عبادت میں شرک مل رہا ہے تو اللہ سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ نبی کی سنتوں میں بدعتیں مل رہی ہے، یہ عاشق نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے، جھوٹا۔ شادی کے موقع پر نبی کی سنتیں تجھے یاد نہیں آئی تو کون سا عاشق ہے؟ یہ بیل کی طرح کھڑے ہو کر جو کھا رہا ہے تو کون سا عاشق ہے؟ یہ جو بال تو انگریزوں کے مطابق رکھ رہا ہے تو کون سا عاشق ہے؟ یہ مسلمانیت ہے۔ اسلامیت کا ہم نے بالکل جنازہ نکال کر رکھ دیا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، ہمیں شرم نہیں آتی ہے؟
कब तक हम नबी की सुन्नतों का जनाजा निकालते रहेंगे? कब तक हम शिर्क करते रहेंगे? हम कब्रों के सामने झुकते रहेंगे, कब्रों से बच्चे मांगते रहेंगे? इन चीजों को छोड़ो। अगर इन चीजों को नहीं छोड़ेंगे तो अजाब तो जिस तरह आ रहा है आकर रहेगा, कोई मिटाने वाला नहीं है। हमारी हालत तो यह होनी चाहिए कि अल्लाह क़यामत के दिन कह बैठे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। तौहीद तो यह है कि खुदा हश्र में कह दे, तौहीद तो यह है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। ये बंदा लोगों की नाराजियां मोल लेकर आया है। लोगों ने कहा सुन्नत के मुताबिक अगर शादी कर ली सारा कुनबा नाराज हो जाएगा। इसने कह दिया था कोई बात नहीं है, अल्लाह को मुंह दिखाने वाला हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह दिखाने वाला हूं। अगर दुनिया नाराज होती है नाराज होने दीजिए, मैं अपने अल्लाह को नाराज नहीं कर सकता, रसूलुल्लाह को नाराज नहीं कर सकता। तौहीद तो यह है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। इसलिए आज हमें झूठेपन से पनाह मांगनी पड़ेगी। हम झूठे मुसलमान हैं, हम झूठे नबी के ताबेदार हैं, हम झूठे नबी के आशिक हैं। सच्चे आशिक बनने की ज़रूरत है, सच्चे मुसलमान बनने की ज़रूरत है, तभी जाकर हम दुनिया में पनप सकते हैं, दुनिया में हमारे ऊपर सरबुलंदी आ सकती है, वरना तो आ नहीं सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अमल की तौफीक मरहमत फरमाए।